کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی کاٹنے والا نہیں ہے۔ اور تقوی اور تعلیم کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی میں سے یہ ہے کہ ہم توحید کو تسلیم کریں، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، چنانچہ عبادت میں اسے اکیلا جانے اور اس کے سوا کسی کے لیے چاہے وہ جو بھی ہو کسی بھی طرح کی عبادت نہ کریں۔ ارشاد ربانی ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ اور یہی تمام انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو، اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء مبعوث فرمائے جو اپنی قوموں کو سکھانے والے اور توحید اور عبادت میں اللہ کو ایک ماننے کی طرف بلانے والے تھے۔ تو انبیاء میں سے ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ توحید ہی ہے جس میں ہم عبادت میں اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر خوف رکھو۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہے، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی، تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے ساتھ اللہ کی توحید کی گواہی اللہ کی خوشنودی کے حصول کا سبب اور قیامت کے دن نجات کا سبب ہے۔ رسالت کی شہادت کے مفہوم میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے اور ان کے اوامر میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ شہادتین اسلام کے ارکان میں سب سے پہلا رکن ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھے اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ اللہ کی کتاب میں نماز سے جڑی ہوئی ہے، اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، وہ اس طرح ادا کی جائے کہ مالدار اپنے مال کا ایک حصہ زکوٰۃ کے مصارف کے لیے دے، جو سماجی تعاون اور مفاد عامہ میں حصہ داری کے سلسلے میں دین کے بعض محاسن کو ظاہر کرتی ہے۔ ارکان اسلام میں سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ حاجیوں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے راستے کو آسان کر کے یقیناً اللہ نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، تو اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو۔ ارشاد نبوی ہے تم مجھ سے اپنے نسک کے طریقوں کو لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دوسرے مراتب کو بیان فرمایا ہے، تو احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہو، اگر آپ اسے نہ دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھے۔ تو اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، اے ہر جگہ کے مسلمانوں، میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ
وہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ اسی طرح میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو نیکیوں کے کرنے میں جلدی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اللہ کے بندو جان لو کہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کی قبیل سے یہ ہے کہ اسلام کے ان اقدار کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں جو مسلمانوں کے طرز عمل اور سلوک کو تشکیل دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح مہذب اور بہتر بناتے ہیں، اور ان سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے، جیسا کہ رب جل وعلا نے بیان فرمایا ہے، آپ یقیناً عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب اور میرا سب سے قریبی ہمنشین وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر۔ عام طور پر حسن خلق تمام لوگوں کے مابین ایک مشترک قدر، مسلم اور غیر مسلم دونوں جس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قول و عمل میں اچھے رویے کا نام ہے۔ ارشاد ربانی ہے لوگوں سے اچھی باتیں کہو۔ جہالت اور بیوقوفی کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اللہ سبحانہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں۔ نیز ارشاد ربانی ہے بس آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آپ کو وہ لوگ ہلکا اور بے صبرا نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے، یعنی اس بات سے متنبہ رہیں کہ وہ آپ کو جھگڑوں اور ان کے نتائج کی طرف کھینچ نہ لے جائیں۔ ٹھوس اقدار کا مسلمان کسی جاہل یا متعصب یا رکاوٹ پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اور جب بےہودہ بات ان کی کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اسی طرح اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے الجھنا انہیں مشہور کرنے اور ان کے منصوبے کو کامیاب کرنے کا سبب ہوگا، اور اس سے انہیں خوشی ہوگی، بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ تو اسے سہارا بنانے لگتے ہیں، لیکن فریب دہی کے خطرات کا پردہ فاش کیا جائے، اسی طرح واضح گستاخی کا جواب دیا جائے، اور یہ ساری چیزیں اسلام کی حکمت کے ساتھ کی جائیں۔ بیت اللہ کے حاجیوں، اے مسلمانوں، اسلام کے اقدار میں سے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کی جائے جو باہمی نفرت، باہمی بغض اور باہمی تفریق پیدا کرتی ہے، اور یہ کہ ہمارے تعاملات پر باہمی محبت و شفقت چھائی رہے۔ یہ اقدار اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے مطالب میں سر فہرست ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے میں نہ بٹو۔ اتحاد، اخوت اور تعاون امت کے ڈھانچے کو محفوظ اور مضبوط کرنے اور دوسرے کے ساتھ حسن تعامل میں پرامن بارے کا کام کرتے ہیں، اور وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اسلام ایک جامع روح ہے، وہ اپنے خیر میں پوری انسانیت کو سمیے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اسلامی شریعت اپنی انسانیت کی وجہ سے بلند ہوئی، جس کے معیاروں میں دوہرا پن نہیں اور جس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں، اس نے سب کے لیے خیر کو پسند کیا اور ان کے دلوں کو جوڑا۔ انہی اقدار سے اسلام کا نور پھیلا اور دنیا کے کونے کونے میں تمام جہانوں تک پہنچا۔ وہ اس طرح کے اس خیر کی تبلیغ کے لیے پے در پے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، تو اس نیک طریقے نے ہدایت یافتہ پیروکار تیار کیے جو اسلام کے طریقے پر چلے۔ اس طرح راسخ اہل علم کا وضاحت کرنے کی ذمہ داری سنبھالنے میں مبارک اثر تھا، اور اس میں اسلام کے بارے میں غلط اور گمراہ تصورات کا مقابلہ کرنا ہے۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، تمہارے وقوف کی یہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں خطبہ عرفہ دینے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز جمع و قصر دو رکعت، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ نے اس جگہ غروب آفتاب تک وقوف کیا، پھر اطمینان و سکون کے ساتھ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ اپنے اصحاب کو سکینت و وقار کی تلقین کرتے رہے۔ آپ نے مزدلفہ میں مغرب کی 3 رکعت نماز اور عشاء کی 2 رکعت نماز ادا کی، اور وہیں رات گزاری، اور وہیں فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کے بعد ذکر کے لیے ٹھہرے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ پھر منا گئے اور 7 کنکریوں سے جمرہ عقبہ کی رمی کی، پھر اپنے ہدی کی قربانی کی اور حلق
کیا اور اس طرح آپ کا تحلل اول ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے اور طواف کیا اور اس کے بعد مینا لوٹے اور ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزاری. مینا میں آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور آپ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور روزانہ جمرات کی رمی کرتے تھے. وہ اس طرح کے جمرہ صغریٰ کو 7 کنکریاں، جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں مارتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. پھر جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے. آپ نے عذر والوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ مینا میں رات گزارنا چھوڑ سکتے. آپ مینا میں 13 تاریخ تک رہے. جلدی نکلنے والوں کے لیے 12 تاریخ کو نکلنا جائز ہے. اور آپ نے نسک سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سفر سے پہلے طواف وداع کیا. اے مسلمانوں، اس عظیم موسم کے موقع کو غنیمت جانو. یوم عرفہ ہی وہ دن ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. اور اسی دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو. وہ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کرتا ہے. تو اس دن زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے